اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے، کلاس 3 پرائمری سبجیکٹ EVS انوائرمنٹ اسٹڈیز۔ پیارے بچوں، آج آپ اپنی کتاب نکالو، انوائرمنٹ سائنس کو نکالو اور پیج نمبر 16 پر آ جاؤ، یعنی پیج نمبر 17 ہے، پیج نمبر 16۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج چیپٹر 3 واٹر او واٹر، یہ ایک پوئم لکھی گئی آپ کے EVS سبجیکٹ میں، اور اس کو لکھا گیا EVS او واٹر، اس کو لکھا ہے شری پرساد نے۔ یہ ایکچولی اس نے ہندی میں لکھی اور پھر اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہوئی۔ چلو ہم پڑھتے ہیں واٹر کیا ہے۔ پیارے بچوں، جب آپ واٹر کا نام سنتے ہی تو واٹر کے نام سننے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہ پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ واٹر کا معنی ہے پانی۔ پانی کے بغیر ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر جاندار چیز کے لیے ضروری ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے ضروری ہے، ایسے پیڑ پودوں اور باقی جاندار چیزوں کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے۔ پانی سے ہم ہر ایک کام لیتے ہیں، چاہے کپڑے دھوتے ہیں، چاہے کھاتے پیتے ہیں، چاہے غذا کھاتے ہیں، تو ہر ایک چیز کو پانی کی ضرورت ہے۔ چلو ہم کسی دیر کے بغیر آگے بڑھیں گے۔ I will wash my face with water۔ پیارے بچوں، ہم جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو پہلے ہم کہاں جاتے ہیں؟ پہلے پانی سے ہی ہم پانی کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کس سے؟ پانی سے۔ سیڈ منا ٹو ہز نانی، منا کہہ رہا ہے اپنی نانی کو، یعنی میں اپنے منہ کو دھوؤں گا۔ منا کہتا ہے اپنی نانی کو۔ We all quench our thirst with water۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجھاتی ہے اپنی تھرسٹ کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیاس بجھاتی ہے۔ کنچ مینس QUENCH، کنچ مینس بجھانا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی پانی کو، اپنی تھرسٹ کو، یعنی جو پیاس لگتی ہے، تھرسٹ کس کو کہتے ہیں؟ پیاس کو۔ پیاز نہیں، پیاز کہتے ہیں اونین کو، اور پیاس کی تھرسٹ کو، یعنی ہم اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں وتھ واٹر، کس سے؟ پانی سے۔ جب ہمیں بہت پیاس لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پانی کی تلاش میں لگتے ہیں اور پھر ہم بجھاتے ہیں۔ کنچ مینس بجھاتے، یعنی اپنے آپ کو پانی سے سیر کرتے ہیں۔ تو پھر جب میں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ نہیں، اب پانی کی ضرورت اس وقت نہیں ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کنچ۔ We all are alive because of water۔ ہم سب زندہ ہیں، اگر ہم زندہ ہیں سب، یہ کس کی دین ہے؟ یہ کس کی وجہ ہے؟ پانی کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں، ورنہ اگر پانی نہ ہوتا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں پانی کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے پانی کی قدر نہیں کی تو خدا نہ خواستہ آنے والے وقت میں ہمارا حشر بہت برا ہوگا، کیونکہ پانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک چیز میں ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہم اس وقت اس دنیا میں نظر دوڑائیں گے تو اب جب ہم اپنی ارتھ پر نظر ڈالیں گے، اپنی زمین پر نظر ڈالیں گے، تو یہاں 71% ایسا ہمارا زمین ہے جس پر پانی ہے، 29% ہی جو ہیں وہ خشکی ہے، جہاں پہاڑ اور باقی بستی باقی ملک، باقی لوگ رہتے ہیں۔ واٹر ہیز بین وتھ اس فار ایجز۔ جو پانی ہے، پانی ہمارے ساتھ پرانے زمانے سے ہے، یعنی برسوں سے پانی ہمارے ساتھ ہے۔ Its story can fill so many pages۔ اگر ہم اس پر کہانیاں بنائیں گے، یعنی ایک دلیل بنائیں گے، تو یہ بہت سے پیجز بھریں گے، یعنی بہت سی کتابیں ایسے ہم لکھیں گے جو پانی پر لکھیں گے، یعنی تب بھی ہم
پورا نہیں کر سکتے ہیں. Somewhere it is due. آپ دیکھو پیارے بچوں، جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہم پانی، جب گھاس یا پیڑ پودے ہوتے ہیں تو ہم اس پر اوس دیکھتے ہیں. ڈیو کس کو کہتے ہیں؟ اوس کو. یعنی کشمیری میں اس کو کہتے ہیں، یعنی صبح جب ہم اٹھتے ہیں شبنم، جو گھاس پر وہ چھینٹیں پڑتی ہیں وہ پانی کی ان کو ڈیو کہتے ہیں. Somewhere it is snow. اور کسی جگہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں پانی کو برف کی صورت میں. جب برف پڑتی ہے پھر وہ پگھلتی ہے، اس سے پانی نکلتی ہے. اسٹیم از آلسو واٹر ایز یو نو. دیکھو پیارے بچوں، جو اسٹیم ہوتا ہے، اسٹیم کس کو کہتے ہیں؟ واٹر ویپرز. یعنی جب ہم کسی چیز کو ابالتے ہیں یا جب سورج نکلتا ہے تو زمین گیلا ہوتا ہے، یا ہم کپڑے دھوتے ہیں تو پھر دھوپ میں ہم سکھانے کے لیے کپڑے کو رکھتے ہیں. تو جو کپڑوں سے یا باقی چیزوں سے جو وہ ویپر نکلتا ہے، جو وہ واٹر ویپر نکلتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی پانی ہم حاصل کرتے ہیں. واٹر ہیز فارم سو منی. یعنی پانی کی بہت سی صورتیں ہیں. دیٹ از واٹ سیز مائی نانی. یہ کس نے کہا؟ میری نانی نے. دا ریور فلو دا واٹر فال سنگ. جو دریا ہے وہ روا ڈوا ہے. روا ڈوا کیسے ہیں؟ پانی ہے اس میں. فلو روا ڈوا ہے. دا واٹر فالز سنگ. جو واٹر فالز ہوتے ہیں، واٹر فالز پیارے بچوں کس کو کہتے ہیں؟ واٹر فالز آبشاروں کو کہتے ہیں، جہاں اوپر سے پانی نیچے پڑتا ہے چھم چھم کر کے، تو جیسا لگتا ہے پانی گیت گاتا ہے. سنگ مینس گانا. سینڈ واٹر سویلز ان لیکس اینڈ سپرنگز. جو سینڈ واٹر ہے، جس کے ساتھ ریت ہوتی ہیں، جو ریت ہوتی ہے نا پانی کے ساتھ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سویلز. سویلز ہوتا ہے کھلنا، یعنی وہ کھلتا ہے لیکس، جھیلوں میں اور چشموں میں. سپرنگز کس کو کہتے ہیں؟ چشمہ. ہم کسی زمین پر جب کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں زمین سے نیچے جو پانی ابل کر آتا ہے، پانی اوپر آتا ہے پھوارے بن کر، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرنگز. لائف آن ارتھ اٹ ہیز براٹ. جو زندگی ہے دنیا میں، اس زمین میں، یہ کس نے لائی؟ یہ پانی ہے. یعنی پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. واٹرڈ فیلڈس اینڈ لائف دا گاڈ. جو واٹر فیلڈس ہے جس میں ہم پانی لگاتے ہیں، لائف دے گاڈ، تو ہم زندگی پاتے ہیں. یعنی اگر پانی نہ ہوتا ان فیلڈس میں یا ان پیڑ پودوں میں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. بٹ وین دا واٹر بریکس ان فلڈس. لیکن ایک چیز ہے، جب پانی زیادہ ہوتا ہے اور وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فلڈ بن کر آتا ہے، یعنی سیلاب بن کر آتا ہے. گریٹ مس فارچون اٹ آلویز ورکس. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایک بہت بڑی ناگانی آفت ہوتی ہے. یہاں مس فارچون کا معنی ہے ناگانی آفت. آفت یعنی ڈیزاسٹر. اٹ آلویز ورک. اور یہ پھر کیا کرتا ہے؟ تباہی کرتا ہے جب ایسا وقت آتا ہے. تو ہمیں پانی کی اتنی ہی ضرورت ہے. ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے اور پانی کو سیو کر کے رکھنا چاہیے. پانی کو گندا نہیں کرنا چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں، آج ہم نے اس پوئم میں سیکھا ہے کہ پانی کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے. ہمیں پانی کی بہت قدر کرنی چاہیے، کیونکہ پانی کے بغیر ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے. پانی سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں. ہمارے جو پیڑ پودے ہیں یہ بھی پانی پر ہی انحصار کرتے ہیں. جو ہم غذا کھاتے ہیں یہ پانی سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں. اگر پانی نہ ہوتا تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پیارے بچوں، اس کو لکھا ہے شری پرساد نے، اور اس نے ہندی میں لکھا، پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. پیارے بچوں، آپ بیٹو رب کے حوالے.